بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا اول میں فیصلہ سنایا جاوے گا، ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی۔ وہ اس کو پہنچانے گا اور اقرار کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا ہے، اور جس غرض سے کے لیے جہاد کیا تھا وہ حاصل ہو چکی ہے۔ اور وہ منہ کے بلٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جاوے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا۔ اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دیے دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جاوے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں، سو کہا جا چکا ہے، اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جاوے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا۔ بلایا جائے گا، اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور اس کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات جو ہم نے آپ کو عطا کیے تھے ان کی کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی خیر ایسا نہیں ملا جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس پر خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، سب اس لیے کیا گیا لوگ فیاض کہیں، سو کہا جا چکا ہے۔ اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر خیال بھی آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر اصلاح فرما لیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے کلام پاک کے صدقے برکت سے مجھ سیاہ کارگو کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین کو بھی آمین۔